میں سب سے پہلے حکومت کی طرف سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو ممبئی میں واقعہ ہوا کہ کس طریقے سے انسانی جانوں کو وہاں پر ان کو کھلونے کی طرح استعمال کیا گیا، لاشوں کے انبار لگائے گئے۔ سر، کیونکہ وقت کم ہے، میں سب سے پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو قومی تحقیقاتی ایجنسی کا اعلان کیا گیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ محض ریاست اور مرکز سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ آج ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور ریاستی پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات صحیح تحقیقات کر سکے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جے پور میں جب بم بلاسٹ ہوا، اس میں بم بلاسٹ میں جو اخبار میں جو بم رکھا گیا وہ تیلگو اخبار تھا، اور وہاں کی مقامی پولیس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تیلگو اخبار تھا۔ ایسے کئی چیزیں ہیں سر جس کا ہم جو قومی ایجنسی بنائی جا رہی ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ ہندوستان کے مسلمان جو بقرعید سادگی سے منائی گئی، اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں ملک کو کہ ہمارا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہیں پر ہمارا مقدر ہے۔ اور مجھے یہاں پر جو لوگ آج بھی مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان جوڑنا چاہتے ہیں، 60 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کو نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ تم لوگ ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو، وہ الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، یقیناً ہم یہاں پر رہیں گے، اور جو پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اگر پاکستان ان دہشت گردوں کو نہیں روکے گا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کہیں پاکستان کا آشیانہ اور نہ جل جائے، کہیں پاکستان کے اور ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ محترم اسپیکر صاحب، ہم حکومت کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ پاکستان میں جو لوگ ہندوستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں ان سے بات چیت کریے۔ کسی حد تک ہم بہت دور تک جانے کی ضرورت ہے، ان تمام قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پوائنٹ اسپیکر صاحب کہ محترم چدمبرم صاحب کو ایک نیا چیلنج ہے، نیا وزیر داخلہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کے لیے ایک پوائزنس چیلنج ہے یہ، اور وہ کس طرح سے ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر حیدرآباد میں اسپیکر صاحب ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں نے ٹی وی پر اس وقت کے وزیر داخلہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 3 گھنٹے کے اندر ہماری NSG بمبئی کو پہنچ جائے گی، 1:15 بجے دلی سے فلائٹ نکلے گا۔ تو نوجوان مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہندوستان کے سیاستدان اور ہندوستان کے وزیر داخلہ اس طرح کا بیان دے کر 3 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہے ان دہشت گردوں کو کہ تم 3 گھنٹے تک جو تباہ کرنا ہے تباہ تاراج کر دو؟ اس پر بھی آپ کو نوٹ لینا پڑے گا۔ اور ایک اہم بات اسپیکر صاحب جو نوجوانوں کے دلوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اخبارات میں آیا کہ حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر جس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، یہاں پر رکن پارلیمان کے گھر میں بیٹھ کر دعوت کھا رہے تھے، 2 گھنٹے تک وہیں پر رہے۔ 3 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم کے گھر پر کرائسس مینجمنٹ کی گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر ہم کس طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک بحران کا شکار ہو چکا ہے ہمارا ملک۔ اس کے لیے ضروری ہے محترم اسپیکر صاحب کہ ایک صحیح طریقے سے سسٹم کو لاگو کیا جائے۔ اور سب سے خطرناک بات جو آج سامنے آ رہی ہے اسپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر نریمن ہاؤس میں جو دہشت گردوں نے جن لوگوں کے ارغمال بنایا ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیا یہ ملک کی ساورنٹی مداخلت نہیں ہے؟ کس طرح امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہودی لوگ نریمن ہاؤس میں دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں؟ کیوں ہماری حکومت خاموش بیٹھی اس پر؟ میں آپ کو انتباہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو 9/11 کی طرح جس طرح امریکہ نے کیا، کیا ہندوستان میں ہم پیٹریٹ ایکٹ بنائیں گے؟ کیا ہندوستان میں ہم گنٹامنو بے بنائیں گے؟ اور امریکہ کے 9/11 کی جنگ دنیا میں اور دہشت گردوں کو پیدا کر دی اسپیکر صاحب، ایک نہیں بلکہ ہزاروں دہشت گرد پیدا ہو گئے۔ ہندوستان کو اس راستے پر جانا نہیں چاہیے۔ آخر میں اسپیکر صاحب، آخر میں صرف 1 منٹ میں، یہ آپ کی دوسری وارننگ ہے، آخر میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے اس بات کو میں کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب کہ جہاں پر سیاسی ذمہ داری ہے وہاں پر تاناشاہی پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جہاں پر وزراء کو چھوڑنا پڑا اپنی گدیوں کو، پھر بیوروکریسی کیا کرے گی؟ بیوروکریسی اب تک جائے گی۔ اسپیکر صاحب، وزیر ہمارے قائد اپوزیشن نے بات کہی کہ اسپریچول اسلام از آل رائٹ بٹ ناٹ پولیٹیکل اسلام۔
अगर इनकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इनकी बात को, अगर ये बात सही है तो स्पिरिचुअल हिंदुइज्म इज अलाउड, नॉट पॉलिटिकल हिंदुत्व। अगर आप इस तरह से हर चीज को इस्लाम से जोड़ेंगे तो बात कहां पर खत्म होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के एतमाद में लीजिए। हमारी लड़ाई मुल्क से नहीं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है, हम आपके साथ हैं। अगर आप हम पर एतमाद करेंगे, आपके दिलो दिमाग में जो शक की सुई है उसको निकालिए। आखिर कब तक हम पर शक करते रहेंगे? स्पीकर साहब, मैं आपसे ये फिर से कहना चाह रहा हूं कि इन तमाम को लेकर साथ बढ़ना है और यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों से प्लीज कोऑपरेट।